بیت الخلاء جاتے وقت کا آداب کا بھی خیال رکھے جو آپ نے ہمیشہ پڑھے ہیں. بایاں پاؤں آگے رکھنا، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور باہر نکلتے وقت الحمدللہ الذی اذھب عنا الاذى وعافانی یا غفرانک. بیت الخلاء میں کم سے کم وقت لگائے، دیر تک نہ رہے. ان هذه الحشوش محتضرہ، ابو داؤد و ترمذی میں ہے کہ یہ طہارت خانے شیاطین کی جگہ ہے، وہ قسم قسم برے خیالات ڈالتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہے. ان الوسواس منہ، وسوسہ ہو جائے. کم سے کم وقت اندر لگائے، اندر زیادہ نہیں بیٹھے. اللہ کوشش یہ کرے کہ طہارت خانے میں چپل پہن کے جائے، ننگے پیر نہ جائے، اور یہ بھی کوشش کرے کہ سر ڈھکا ہوا ہو. حضرت الاستاذ حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے آداب میں طہارت خانے کے کہ جس ٹوپی اور صافے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹی موٹی ٹوپی ہو وہ اس وقت سر پہ رکھے. ایاکم والاسراف فی الوضوء، خاص طریقے سے وضو کے اندر زیادہ پانی استعمال کرنے سے بچو. ولو کنتم علی شط نہر، اگرچہ تم نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرتے ہو. نہر کے کنارے بھی تو ایک ہی دفعہ مسا ہے، نہر کے کنارے بھی 3 دفعہ ہاتھ دھونے، 4-5 دفعہ تو جائز نہیں. میں نے حدیث کے شروع میں دیکھا ہے کہ جو پانی وضو اور غسل کی ضرورت میں استعمال ہوگا قیامت کے دن حسنات کے ترازو میں نیکیوں کے ساتھ تلے گا، اور جو پانی ضرورت سے زیادہ طہارت یا وضو اور غسل میں استعمال ہوگا اسراف کر کے، یہ اسراف والا پانی قیامت کے دن سیئات کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، وہ گناہوں کا وزن اس سے پیدا ہوگا. بہت احتیاط فرمائیں. مسجد اور مدرسہ وقف نظام ہے. وقف اپنے امور خاص کے لیے، بلا ضرورت کے پنکھا نہ چلے. آپ کو حاجت نہیں ہے، ساتھی چلے گئے ایک چھوڑ دیں. آپ کو گرمی نہیں لگ رہی اسے ہی بند کر دیں. ساتھی نے بند نہیں کیا آپ بند کر دیں. خیر میں اچھے رہے اور آگے رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ چونکہ یہ اس کی طرف تھا اور وہ چلا گیا بند نہیں کہ میں نہ اس نے نہیں کیا آپ کر لیں. اللہ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے. مدرسے اور مسجد کی چیزیں وقف ہے، امانات کے قبیل میں سے، اس میں خیانت جائز نہیں ہے. ہم اور آپ اور پورے عالم کے مسلمان دینی امور کے پابند ہیں. یہ ہمارا دین ہے، ہمیں اپنے بڑوں سے ارث میں یہ ملا ہے. ہم اپنے مستفیدین اور مستنیرین کو بھی اسی راستے پر چلائیں گے تاکہ انہیں بھی اپنے بزرگ اور اکابر کے علوم اور ان کی پونجیاں نصیب ہو جائے. مسجد میں بہت ہی اطمینان و آرام سے رہے. میں ہوں یا نہ ہوں اللہ ہے. کوئی آپ کو کہے یا نہ کہے آپ ہی جہان کو خیر کی تلقین کرے. آپ ہی تلقین کرے خیر کی. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. جو کچھ آپ کے لیے تیار ہوتا ہے باورچی خانہ ہے. ہماری در غریبی آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا. اس میں بھی بہت ہی ادب احترام کا خیال لگے. طلباء چونکہ زیادہ ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. بعض جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ان کو اس سے پہلے کھانا نہیں ملا آج مل رہا ہے. یہ ٹھیک عادت نہیں ہے. طلباء سے درخواست ہے کہ وہ آرام سے چلیں. تھوڑی سی دیر سے آپ کو ملے خیر ہے.
کل بھی میں نے کھانے کے کچھ آداب بتائے تھے. باورچی خانے میں نظم و نسق کا پورا خیال ہو تاکہ ہمارے وہاں کے انتظامیہ کو بھی گرانی نہ ہو. ہزاروں طلباء جب ایک ہی جگہ رہے سہے کھائے پیے تو آداب کا زیادہ ضرورت ہے کہ بہت خیال رکھا جائے. جو تیار پیش یار ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے دوستوں کی کہ آپ کی اچھی خدمت ہو، آپ اس میں دخیل نہ ہو. پیغمبر کی بیویوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا رزق بڑھایا جائے. اللہ رب العالمین نے کہا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ لے لو یہ سب کچھ اور نکل جاؤ یہاں سے، چھوڑو پیغمبر کا گھر، رہنے کی قابل نہیں رہی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جب تمہیں اللہ و آخرت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پاک دامن اور نیکوں کے لیے سب کچھ تیار کیا ہے. محسنات خواتین تھی نا، اور آپ محسنین ہیں کیونکہ احسنی ہے. احسن یحسن سے محسن تو آئے. شکر کرو خدا کا اس توافق پر.